نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 12 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و سعادت ایران کے شہر جیلان میں سن 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ جب 18 سال کے ہوئے تو علم حاصل کرنے کے لیے علم دین کے مرکز بغداد تشریف لے گئے۔ دنیا ان کے علم و فضل اور تقوی و صلاح کو مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر دی تھی۔ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی یا عیسائی اسلام قبول نہ کرتے ہوں، اور بہت سے لوگ گناہ گار غلط کاموں سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے توبہ کی۔ 5000 سے زیادہ عیسائی اور یہودیوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال و کرامات والے تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ دنیا کی طرف ایسے متوجہ ہو گئے تھے کہ جیسے انہیں آخرت کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے وعظ و نصیحت کی وجہ سے لوگوں نے آخرت کی تیاری کا رخ کیا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اطاعت پیدا ہوئی۔ آپ کے وعظ و نصیحت میں وہ اثر تھا کہ مجمع دھاڑیں مار مار کر روتا تھا۔ آپ تصوف و سلوک میں مشہور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ سن 561 ہجری میں 90 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ 1 مار سے حالت بدل جانا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا اور اس نے کچھ نئے طرز سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے الگ طرز سے قرات کی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے عرض کیا کہ ان دونوں نے قرآن شریف کچھ اس انداز سے پڑھا ہے جو مجھے معلوم ہوتا ہے، جو مجھے نیا معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا قرآن سن کر صحیح قرار دیا۔ یہ سن کر میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شک پیدا ہونے لگا کہ کبھی بھی کفر کے زمانے میں بھی نہ پیدا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے شک و تردد کی اس حالت کو محسوس کیا تو اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر مارا، جس کے اثر سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرے یقین کا یہ عالم ہو گیا کہ خوف کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کی۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی اور نہ جانور خریدا تو بعد میں اس پر 1 بکرے کی قیمت کا غریبوں میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ فائدہ: قربانی کی قضا میں اگر کوئی بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت صدقہ کرے گا تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ پورے جانور ہی کی قیمت دینی ہوگی۔ ایک سنت کے بارے میں۔ اس میں عازم کے ساتھ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا تو فرمایا، تم نے اس میں عازم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اس کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے، اور جو مانگا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ وہ اس میں عازم یہ ہے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ جس شخص کو قسم کھانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام یا اس کی صفات کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس پر 3 دن گزرے اور اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی ہو مگر صرف اتنا کہ میں اس سے قرضہ ادا کر سکوں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دولت زہریلا ناگ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، پھر اس کی دونوں بانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں ہی تیری دولت ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دوا شفا دینے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوا تقدیر الہی ہی میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفع دیتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں اور چلنے والوں کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں اور کم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔